جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ باقاعدہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ جنات ہے، جادو ہے، ٹونے ہیں، ان سب سے ڈرتے ہیں گھروں میں، تو اس کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اس میں چونکہ آخر میں کرسی کا تذکرہ ہے اس لیے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَام، ہر چیز کے لیے ایک بلندی ہوتی ہے، صنام کہتے ہیں چھوٹی کو، تو ہر چیز کے لیے چھوٹی ہے، اور قرآن کی جو چھوٹی اور بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اگر رات کو پڑھتا ہے تو ساری رات یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اگر دن کو پڑھتا ہے تو سارا دن اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا آپ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں پتہ ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے پھر پوچھا آپ نے اے ابو منذر، کیا آپ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کا علم ہے اور اس کے بارے میں پتہ ہے؟ تو میں نے کہا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو رمضان کے صدقات کا نگران بنایا تھا، اور کہا کہ رات کو آپ چوکیداری رمضان کے صدقات کوئی صدقہ فطر۔ اب اس زمانے میں صدقات صدقہ فطر جو ہے، گندم ہے، انہی چیزوں سے لوگ صدقہ فطر جمع کرتے تھے، تو مجھے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نگران بنایا کہ رات کو اس کی حفاظت کے لیے، کہتے ہیں میں رات کو ایک دن نگرانی کرتا رہا، اتنے میں ایک بندہ آتا ہے اور وہ اپنے دامن میں اور اپنے کپڑوں میں غلہ بھرتا رہا، میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے جب پکڑا اور کہا کہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جانا ہے اور پیش کرنا ہے کہ یہ چوری کرنے آیا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ نہیں، میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، اور اہل و عیال میرے زیادہ ہے، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں اس نے بڑی منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا حال ہے، حال سنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو میں نے پکڑا تھا اور پھر اس نے منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔
آپ نے فرمایا اس نے اور یہ کہہ کر چھوڑا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آئندہ چوری کے لیے نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کل پھر آئے گا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ یہ پھر آئے گا. اگلی رات میں پھر تھوڑا سا زیادہ خیال کرتا رہا کہ یہ کب آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور وہ غلے کے ڈھیر سے وہ اپنے کپڑے بھرتا رہا. میں نے پھر جا کے اس کو پکڑ لیا. جب پھر پکڑا میں نے کہا آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں. انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے چھوڑ دے، معاف کر دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور پھر انہوں نے منت سماجت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر چھوڑ دیا. اگلے دن پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کے اپنے قیدی کا حال سنا، آپ کے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر پکڑ لیا تھا، میں نے آیا تھا پکڑ لیا تھا، لیکن وہ منت سماجت کرتا رہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا. اور تیسری رات وہ پھر آیا اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج تو ضرور لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو کوئی آیت اور بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کی حفاظت ہوگی. وہ بتا دیے اور بتا کے چلا گیا. اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج تو میں نہیں چھوڑنے والا تھا، لیکن اس نے مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک کمال تو یہ تھا کہ جب ان کو کوئی دین کی بات بتا دیتا تھا نا، وہ دین کی بات کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. تو انہوں نے پھر دین کی بات بتائی، لیکن وہ ایک مجھے بات سکھا کے گیا ہے. انہوں نے کہا کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ باقاعدہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن بات آپ کو بڑی سچ بتا کے گیا ہے. ہم یہ جنات ہے، جادو ہے، ٹونے ہیں، ان سب سے ڈرتے ہیں گھروں میں. تو اس کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کلیان تھا. اب اس کلیان میں روز جب آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کوئی گندم کم ہے، کوئی چیزیں جو ہے نا کھجوریں کم ہے. اب میں پریشان کہ بھئی کون؟ کہتے میں نے رات کی چوکیداری شروع کر دی. کہتے دیکھا جب جس رات میں چوکیداری کرتا رہے ایک نوجوان لڑکا آیا. نوجوان لڑکا آ کے وہ لینا شروع ہو گیا. میں نے اس کو پکڑ لیا، جا کے پکڑا تو میں نے پوچھا بھئی کون ہو، جن ہو یا انس؟ اس نے کہا نہیں انسان تو نہیں ہو، جن ہو. پھر میں نے اس کا جب ہاتھ دیکھا تو ہاتھ جیسے کہ کتے کا ہاتھ ہوتا ہے، بڑے بڑے اس پر بال تھے. تو میں نے کہا بھئی کیسے آئے ہو؟ کہتے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ بہت کرتے ہیں اور لوگوں کو دینے سے بڑا خوش ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں اپنا حصہ جا کے خود وصول کر لوں. اور ایک بات یاد رکھنا، جنات جتنے بھی ہیں ان سے میرے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی جنات ہیں یہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں اور میرے مقابلے کا کوئی جن نہیں ہے، لیکن تمہارے اوپر میرا بس نہیں چلتا. تو نے کہا میرے اوپر کیوں بس نہیں چلتا؟ انہوں نے کہا بس تمہارے پاس آیت الکرسی ہے اس لیے تمہارے پاس میرا بس نہیں چلتا، اس لیے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ خود جنات مجھ سے ڈرتے ہیں. تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابی بن کعب نے یہ سارا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق الخبیث، یعنی اس خبیث نے، شیطان نے سچ کہا. یہ پیچھے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے اس میں آخری بات شاید رہ گئی ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا سنایا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو 3 راتیں آپ کے پاس آتا رہا یہ کون ہے، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 رات آپ کے پاس شیطان آتا رہا. گویا کہ شیطان نے یہ سکھایا آپ کو. اور اس روایت میں بھی یہ بھی شیطان ہے کہ اس خبیث نے جو جھوٹا ہے لیکن سچ بات کہہ دی. تو یہ آیت الکرسی، یہ جو ہمارے سامنے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 255 ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم جو ہے نا آیت ہے. اور اسی میں
جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ اسی میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم پڑھ کے جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہو۔ یہ اصل میں جو سورہ اخلاص ہے نا، سورہ اخلاص بھی یہ توحید پر مبنی آیت ہے، لیکن سورہ اخلاص میں اجمال ہے، وہ اجمالی طور پر کہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس آیت میں اس کی پوری جو ہے کیا ہے تفصیل ہے، گویا کہ جو تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے وہ اس آیت الکرسی میں۔ لہذا اس سورت کو، اس آیت کو زیادہ سے زیادہ بندہ پڑھے، اپنے بچوں کو سکھائے۔ پہلے زمانے میں یہ جو ہماری بڑی عمر کی خواتین ہوتی تھی، مائیں ہوتی تھی، اپنے بچوں کو آیت الکرسی ضرور سکھاتی تھی، پڑھنے کا بھی رات کو کہتی تھی۔ اب شاید اس کا ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا، نہ مائیں سکھاتی ہے نہ والد سکھاتا ہے اپنے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آیت الکرسی، اس لیے اپنے بچوں کو سکھائے، آیت الکرسی سکھائے بھی، اور ان کو رات کو پڑھنے کی تاکید بھی کرے، خصوصاً بچیوں کو کہ جناب وہ ضرور پڑھے، کیونکہ جناب مردوں والی سائڈ پہ جو جنات ہے اس کا اثرات کم ہوتا ہے، بچیوں والی سائڈ پہ اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ ان کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ ناپاک ہوتے ہیں اس لیے ناپاکی والی جگہ میں یہ اپنے اثرات زیادہ دکھاتے ہیں۔ اور اگر ناپاکی کی حالت ہو اور قرآن کی کوئی آیت اگر کوئی بندہ اس نیت سے پڑھتا ہے، ذکر کی نیت سے، تو ذکر کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن ذکر کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اگر زیادہ ہو تو اس کو توڑ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے مثلا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ، ان ایام میں اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے گنڈے، نہ تعویذ، نہ کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہترین آیت ہے جو شیطان کی حفاظت کے لیے، ہمارے پاس جنات کی حفاظت کے لیے، ہمارے پاس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ شیطان اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اسی آیت کی تلاوت۔ دیکھو یہ جو عدد ہے نا، عدد یہ تجربے ہیں، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا دیے، اب عدد ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے، دو مرتبہ پڑھنے سے، یہ جتنی بھی تعداد ہے یہ کچھ میں تو ہے، مثلا تسبیحات فاطمی ہے اس میں عدد حدیث سے ثابت ہے، لیکن باقی جو جتنی بھی تسبیحات ہے، عدد جتنے بھی ہے یہ تجربہ ہے لوگوں کا۔ اب کسی کو ایک دفعہ سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو دو، اور پھر اس نے اپنے اس تجربے کو آگے منتقل کیا، لہذا وہ چیزیں منسوسی نہیں ہوتی، نص نہیں ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، لیکن اگر کسی آدمی کے تجربے پہ آپ کو اعتماد ہے تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کہ اگر وہ کہے کہ 7 مرتبہ سے فائدہ ہوتا ہے، 8 مرتبہ سے فائدہ ہوتا ہے، 6 مرتبہ، 8 تو خیر نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی بھی تعدادیں ہیں یہ طاق عدد ویسے بھی شریعت میں محمود ہے، اور جفت اعداد زیادہ تر قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے بھی نہیں۔ طاق عدد ہے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 13 پڑھ لے، جتنا بھی بندہ زیادہ گڑ جتنا زیادہ ڈالو گے اتنا اس کا مٹھاس زیادہ ہوگا، اور اس کی اچھائی آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔